اسلام کی روشنی میں خواجہ سرا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل، رحم اور انسانیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام کسی بھی انسان کو اس کی پیدائشی حالت یا مجبوری کی وجہ سے نہ تو ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے معاشرے سے خارج کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سورۃ التین 95۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سورۃ الاسراء 17۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا خواجہ سرا، جسے فقہ کی زبان میں خنسی کہا جاتا ہے، اللہ کی تخلیق ہے اور عزت کا مستحق ہے۔ خواجہ سرا دراصل وہ افراد ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر واضح طور پر مرد یا عورت کی تعریف میں نہیں آتے، یعنی ان میں دونوں جنسوں کی علامات پائی جا سکتی ہیں یا کوئی ایک بھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ ایک فطری اور حیاتیاتی کیفیت ہے، نہ کہ کوئی گناہ یا اختیار کردہ عمل۔ احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم کے دور میں بھی کچھ ایسے افراد موجود تھے جو نرم طبیعت یا زنانہ انداز رکھتے تھے، جنہیں مخنث کہا جاتا تھا، لیکن نبی کریم نے ان کے ساتھ ظلم یا نفرت کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے حدود و قیود مقرر فرمائیں تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ان افراد کو معاشرے سے نکالنے کے بجائے انہیں ایک باعزت مقام دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی شریعت کی حدود کی پابندی بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ یہاں ایک اہم فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام فطری حالت یعنی خنسی یا انٹرسیکس ہونا اور جان بوجھ کر جنس کی مشابہت اختیار کرنے میں فرق کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیدائشی طور پر ایسا ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی مرد جان بوجھ کر عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرے یا عورت مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے تو یہ عمل حدیث کی روشنی میں ناپسندیدہ اور ممنوع ہے، جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، صحیح البخاری۔ ترجمہ: اللہ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اسلام نے خواجہ سرا افراد کو بھی وہ تمام بنیادی حقوق دیے ہیں جو کسی بھی انسان کو حاصل ہیں۔ انہیں عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ ان کا مذاق اڑانا، انہیں حقیر سمجھنا یا ان پر ظلم کرنا سخت گناہ ہے۔ انہیں روزگار کمانے کا حق ہے اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ایسے حالات نہ دیے جائیں کہ وہ بھیک مانگنے یا غلط راستوں پر چلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی طرح عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ان پر بھی اسی طرح فرض ہیں جیسے دوسرے مسلمانوں پر۔ فقہ اسلامی میں ان کی شناخت کے لیے باقاعدہ اصول موجود ہیں جن کے تحت ان کی جنس کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ ان کے حقوق، وراثت اور دیگر معاملات صحیح طریقے سے طے ہو سکیں۔ بدقسمتی سے آج کا معاشرہ دو انتہاؤں کا شکار ہے، یا تو خواجہ سرا افراد کو مکمل طور پر رد کر دیتا ہے اور ان سے نفرت کرتا ہے، یا پھر انہیں ایسے ماحول میں دھکیل دیتا ہے جہاں وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ان دونوں رویوں کی نفی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رحم، انصاف اور اعتدال کا معاملہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر خواجہ سرا گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگ معاشرتی ناانصافی، محرومی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ اگر انہیں محبت، تعلیم، روزگار اور عزت دی جائے تو وہ بھی معاشرے کے مفید اور باوقار فرد بن سکتے ہیں۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خواجہ سرا بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کی تذلیل کرنا یا ان کا مذاق اڑانا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ان کا جائز مقام دیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ساتھ ہی شریعت کی حدود کو بھی مدنظر رکھیں۔ اسلام نہ کسی کو بے بنیاد طور پر رد کرتا ہے اور نہ ہی بے لگام آزادی دیتا ہے، بلکہ ہر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق عزت، رہنمائی اور ایک متوازن راستہ فراہم کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ہر انسان کے ساتھ عدل اور رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔